بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ عمر یار اور آخری طلسم، ایپیسوڈ 2۔ عمر یار جیسے ہی تیسرے دانے میں داخل ہوا تو یک لخت وہاں اندھیرا چھا گیا اور چیخو پکار شروع ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سینکڑوں بدروہیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ چونکہ عمر یار نے کئی طلسمات فنا کیے تھے، اس لیے وہ جانتا تھا کہ اسے ڈرانے کے لیے بدروہیں چیخ رہی ہیں تاکہ وہ طلسم سے باہر نکل جائے۔ بدروہیں چند لمحے تک چیختی رہیں، پھر یک لخت خاموشی طاری ہو گئی اور روشنی پھیل گئی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ عمر یار کی آنکھیں چندیا گئی اور اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ چند لمحوں کے بعد جب اس نے ہاتھ ہٹایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، عمر یار ایک میدان میں موجود تھا جس کے چاروں طرف گھنے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ ان درختوں کی تعداد 7 تھی۔ عمر یار چونک کر ان درختوں کو دیکھنے لگا۔ آخری طلسم کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اسے سنہری تختی کا خیال آیا تو اس نے زمیل سے سنہری تختی نکال لی۔ یہ تختی اسے ایک بزرگ نے دی تھی اور کہا تھا کہ اگر وہ سنہری تختی سے کوئی سوال بھی کرے گا تو اس پر جواب ابھر آئے گا۔ اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ کشاک جادوگر کا آخری طلسم کیا ہے؟ عمر یار نے تختی سے مخاطب ہو کر کہا تو سنہری تختی پر الفاظ ابھرتے چلے گئے۔ عمر یار پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، عمر یار کو بتایا جاتا ہے کہ اس طلسم میں 7 درخت موجود ہیں۔ ان میں سے ایک درخت ایسا ہے جس میں سرخ اژدہا موجود ہے، جسے درخت سے نکال کر ہلاک کرنا ہوگا۔ اگر مقررہ وقت سے پہلے عمر یار سرخ اژدہے کو درخت سے نہ نکال سکا تو وہ اس طلسم میں ہلاک ہو جائے گا۔ عمر یار نے سنہری تختی پر ابھرے الفاظ پڑھے تو اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا۔ سنہری تختی پر سے الفاظ غائب ہو گئے تھے۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ سرخ اژدہا کس درخت میں موجود ہے اور میں اسے کیسے باہر نکال سکتا ہوں؟ عمر یار نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا تو سنہری تختی پر ایک بار پھر الفاظ ابھر آئے۔ جس درخت میں سرخ اژدہا موجود ہے وہ درخت عمر یار کو خود تلاش کرنا ہوگا۔ عمر یار جیسے ہی اس درخت کو ہاتھ لگائے گا تو سرخ اژدہا فوراً ہی درخت سے باہر نکل آئے گا۔ اس کے علاوہ عمر یار کو یہ بھی بتایا جاتا ہے 7 درختوں میں سے صرف 3 درختوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے۔ اگر ان تینوں درختوں میں سے کسی ایک درخت سے بھی سرخ اژدہا نہ نکلا تو عمر یار اس طلسم میں خود بخود ہلاک ہو جائے گا۔ عمر یار نے سنہری تختی پر ابھرے الفاظ پڑھے تو اس بار اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ سنہری تختی، کیا تم بتا سکتی ہو کہ کس درخت میں سرخ اژدہا موجود ہے؟ عمر یار نے ایک خیال کے تحت پوچھا تو سنہری تختی پر اس بار ایک لفظ بھی نہ ابھرا۔ عمر یار نے وہی سوال ایک بار پھر دہرایا لیکن سنہری تختی پر کوئی الفاظ نہ ابھرا۔ تو عمر یار سمجھ گیا کہ سنہری تختی کو مزید بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ سنہری تختی، مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا طلسم کا وقت شروع ہو چکا ہے؟ عمر یار نے پوچھا تو سنہری تختی پر الفاظ ابھر آئے۔ عمر یار کو بتایا جاتا ہے کہ جب وہ آخری طلسم میں داخل ہوا تو طلسم کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ عمر یار نے سنہری تختی پر ابھرے الفاظ پڑھے اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے سنہری تختی زمین میں رکھ لی اور ان درختوں کا جائزہ لینے لگا۔ درخت بالکل ایک جیسے اور ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موجود تھے۔ عمر یار ایک درخت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ سنہری تختی نے اسے بتایا تھا کہ اسے صرف 3 درختوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے، اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ پہلے کس درخت کو وہ ہاتھ لگائے۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر 3 درختوں کو ہاتھ لگانے کے باوجود سرخ اژدہا کسی درخت سے باہر نہ نکلا تو وہ اس طلسم میں ہلاک ہو جائے گا۔ عمر یار ششو پنج میں پڑ گیا تھا۔ پہلے اس کے دل میں خیال آیا کہ اسے آخری طلسم سے فوراً باہر نکل جانا چاہیے۔ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالے، لیکن جب اسے خزانے کا خیال آیا تو اس نے آخری طلسم سے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد عمر یار نے اللہ کا نام لیا اور ایک درخت کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ درخت کو دایاں ہاتھ لگایا اور پھر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ عمر یار کے ہاتھ لگانے کے باوجود جب درخت سے سرخ اژدہا نہ نکلا تو عمر یار سمجھ گیا کہ اس درخت میں سرخ اژدہا موجود نہیں ہے۔ پھر عمر یار سوچنے لگا کہ اب وہ کس درخت کو ہاتھ لگائے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے 5ویں درخت کا انتخاب کیا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ درخت کے قریب جا کر اس نے ہاتھ لگایا اور پھر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس بار بھی ہاتھ لگانے کے باوجود 5ویں درخت سے سرخ اژدہا نہ نکلا تو عمر یار کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔
اب عمر یار کے پاس آخری موقع رہ گیا تھا۔ اگر اس بار تیسرے درخت کو ہاتھ لگانے کے باوجود سرخ اژدہا باہر نہ نکلا تو پھر عمر یار کو مرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کس درخت کو منتخب کرے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد عمر یار کو بولنے والی گڑیا کا خیال آیا تو اس نے زمیل سے بولنے والی گڑیا نکال لی۔ اس نے بولنے والی گڑیا کی پیشانی پر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ بولنے والی گڑیا نے پوچھا۔ بولنے والی گڑیا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ ان درختوں میں ایسا درخت کون سا ہے جس میں سرخ اژدہا موجود ہے؟ عمر یار نے کہا۔ آقا، عمر یار کو بتایا جاتا ہے کہ مجھے سرخ اژدہا والے درخت کا معلوم ہے، لیکن میں بتا نہیں سکتی۔ اگر میں نے بتا دیا تو میری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی اور میں بت بن جاؤں گی، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمر یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ پھر اس نے بولنے والی گڑیا کی پیشانی پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ عمر یار نے اسے زمیل میں ڈالا اور ایک بار پھر درختوں کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے مجھے گنتی کرنی چاہیے، جس درخت پر 10 آ گیا تو میں اسے ہاتھ لگا دوں گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر میری موت اس طلسم میں لکھی ہوگی تو آ جائے گی، ورنہ یہ طلسم فنا ہو جائے گا، عمر یار نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے باقی 6 درختوں پر گنتی شروع کر دی۔ جب چوتھے درخت پر 10 آیا تو عمر یار آگے بڑھا اور اس نے اللہ کا نام لے کر اس درخت کو ہاتھ لگایا اور تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک دھماکے سے درخت پھٹ گیا اور سرخ رنگ کا ایک اژدہا باہر نکل آیا۔ وہ اژدہا بے حد خوفناک تھا اور اس کے سر پر بیلوں کے سینگوں کی طرح مڑے ہوئے 2 سینگ تھے۔ وہ تقریباً 15 فٹ لمبا تھا اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھی۔ سرخ اژدہے کو دیکھ کر عمر یار کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ دوسرے لمحے عمر یار نے بجلی کی سی تیزی سے زمیل سے تلوار نکال لی۔ سرخ اژدہا برق رفتاری سے رینگتا ہوا اس کی جانب آنے لگا۔ اس کے کھلے ہوئے منہ سے خوفناک پھنکاریں نکل رہی تھی۔ عمر یار کا خون خشک ہونے لگا۔ چند ہی لمحوں کے بعد اژدہا اس کے قریب پہنچ گیا تو عمر یار نے تلوار فضا میں بلند کر کے سرخ اژدہے کے پھن پر مار دی، لیکن دوسرے لمحے وہ حیران رہ گیا کیونکہ تلوار نے سرخ اژدہے کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، بلکہ تلوار اس کے پھن کے آر پار ہو گئی تھی اور وہ صحیح سلامت تھا۔ اچانک سرخ اژدہے نے ایک زوردار پھنکار ماری تو عمر یار اچھل کر پشت کے بل زمین پر گر گیا۔ زمین پر گرتے ہی عمر یار اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس دوران سرخ اژدہے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اپنا پھن عمر یار کے سر پر مارا تھا، لیکن عمر یار نے پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا اور اس نے بجلی کی سی تیزی سے کروٹ بدل لی اور سرخ اژدہے کا پھن زور سے زمین پر پڑا اور اس کے حلق سے زوردار پھنکار نکل گئی۔ عمر یار اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک سرخ اژدہے نے اپنی دم اسے مار دی۔ دم عمر یار کی ٹانگوں پر لگی اور وہ اچھل کر زمین پر گر گیا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے تلوار بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری تھی اور یک لخت غائب ہو کر اس کی زمین میں چلی گئی تھی۔ سرخ اژدہا پلٹا اور اس نے عمر یار کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ سرخ اژدہے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر عمر یار برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے درختوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ دوڑتے دوڑتے اس نے اپنی زمیل سے چھوٹی سی ایک سفید گیند نکال لی۔ سرخ اژدہا بھی تیزی سے رینگتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمر یار ایک درخت کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک سرخ اژدہا اس کے قریب پہنچ گیا اور اس کے اور درخت کے گرد تیزی سے لپٹتا چلا گیا۔ عمر یار نے خود کو سرخ اژدہے سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن سرخ اژدہے کی گرفت بے حد سخت تھی۔ عمر یار کے حلق سے دردناک چیخیں نکلنے لگیں۔ اسے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سرخ اژدہا پھنکارتا ہوا اس کے سامنے آ گیا اور پھر زور زور سے پھنکارنے لگا۔ اس کی پھنکاریں اتنی خوفناک تھی کہ عمر یار کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سرخ اژدہا چند لمحے پھنکارتا رہا، پھر اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمر یار کو ہڑپ کرنا چاہتا ہو۔ عمر یار کا ایک ہاتھ آزاد تھا اور اس کے ہاتھ میں سفید گیند تھی، اسی لیے جیسے ہی سرخ اژدہے نے اپنا منہ کھولا تو عمر یار نے سفید گیند اس کے منہ میں پھینک دی۔ جیسے ہی سفید گیند سرخ اژدہے کے منہ میں گئی تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہاں اندھیرا پھیل گیا۔ عمر یار بھی آزاد ہو گیا تھا۔ عمر یار نے آخری طلسم فنا کر دیا ہے۔ اسی لمحے عمر یار کو ایک انسانی آواز سنائی دی تو عمر یار کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر وہ اندھیرا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اندھیرا ختم ہو گیا تو عمر یار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ عمر یار ایک غار میں موجود تھا جس کا ایک دانہ تھا۔ غار کی دیواریں کالی تھی، غار خالی تھا
इसी लम्हे गार में गारशा जादूगर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर खुशी के तासरात उभरे हुए थे। उमरो यार, तुमने आखिरी तिलिस्म फना कर दिया है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। गारशा जादूगर ने कहा, क्या यही काली गार है जिसमें तुम्हारा खजाना मौजूद है? उमरो यार ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। हाँ उमरो, यही काली गार है, मगर गारशा जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। फिर जैसे ही इसने गार में नजरें उठाई तो वो बात करते करते रुक गया। इसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। मगर ये गार तो खाली पड़ा है। उमरो यार ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये गार कैसे खाली हो सकता है? कशाक जादूगर ने मुझे यही बताया था कि इसने मेरा खजाना काली गार में ही रखा है। गारशा जादूगर ने परेशान लहजे में कहा, मेरा ख्याल है जब मैंने आखिरी तिलिस्म फना किया था तो कशाक जादूगर को मालूम हो गया होगा और इसने अंधेरा खत्म होने से पहले ही खजाना जादू के जरिए उठा लिया होगा। उमरो यार ने पुरसोच लहजे में कहा, मैं अभी मालूम करता हूँ कि इसने खजाना कहाँ पहुंचा दिया है। गारशा जादूगर ने कहा। फिर इसने एक मंत्र पढ़कर फजा में फूंक मारी तो एक पुतला नमूदार हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? पुतले ने पूछा। मुझे बताओ कि क्या कशाक जादूगर ने काली गार से खजाना उठा लिया है? गारशा जादूगर ने पुतले से पूछा। हाँ आका, कशाक जादूगर ने आखिरी तिलिस्म के फना होने से पहले ही काली गार से सारा खजाना उठाकर अपने जादू महल के तहखाने में रख दिया है। पुतले ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार और गारशा जादूगर ने होंठ बेच लिए। ठीक है, तुम जाओ, गारशा जादूगर ने कहा तो पुतला वहां से गायब हो गया। गारशा जादूगर, कशाक जादूगर ने तुम्हारे अलावा मेरे साथ भी धोखा किया है और मैं इसे इस धोखे की सख्त सजा दूंगा। आओ हम इसके जादू महल की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो तुम्हारा खजाना तुम्हें कैसे वापस नहीं करता। उमरो यार ने सीधे लहजे में कहा। उमरो यार, कशाक जादूगर बेहद जादुई ताकतों का मालिक है। अगर इसे मालूम हो गया कि हम इसके जादू महल की तरफ आ रहे हैं तो वो हमें हलाक करने की हर मुमकिन कोशिश कर सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम इसके हाथों मारे जाओ। गारशा जादूगर ने कहा। देखो गारशा जादूगर, मैं जादूगरों से नहीं डरता, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुमने मुझसे कहा था जब मैं आखिरी तिलिस्म फना कर दूंगा तो तुम मुझे इनाम के तौर पर बहुत सारा खजाना दोगे। अब जबकि तुम्हारा खजाना गारशा जादूगर ने यहाँ से भी उठा लिया है तो मैं खाली हाथ वापस कैसे जा सकता हूँ? अब जबकि तुम्हारा खजाना कशाक जादूगर ने यहाँ से भी उठा लिया है तो मैं खाली हाथ वापस कैसे जा सकता हूँ? मैं न सिर्फ तुम्हारा खजाना तुम्हें दिलाऊंगा बल्कि कशाक जादूगर का जितना भी खजाना इसके पास मौजूद होगा वो मैं हासिल कर लूंगा। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम सिर्फ अपना खजाना ही हासिल करोगे, बाकी खजाने पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। उमरो यार ने मुंह बनाते हुए कहा तो गारशा जादूगर के चेहरे पर खुशी के तासरात उभर आए। ठीक है उमरो यार, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ अपना खजाना ही हासिल करूंगा, बाकी खजाना तुम्हारा होगा। गारशा जादूगर ने कहा। ऐसे नहीं, सामरी की रूह की कसम खाकर कहो। उमरो यार ने कहा तो गारशा जादूगर ने सामरी की रूह की कसम खा ली। अब मैं मुतमिन हूँ। उमरो यार ने मुस्कुराते हुए कहा। उमरो यार, तुम वाकई यारों के यार हो। गारशा जादूगर ने इस बात में सारा लाते हुए कहा। चलो ऐसा ना हो कि हम यहाँ बातें करते रहें और कशाक जादूगर को हमें नुकसान पहुंचाने का मौका मिल जाए, इसलिए हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। उमरो यार ने कहा। और फिर वो और गारशा जादूगर दोनों गार से बाहर निकल आए। मेरा हाथ थाम कर अपनी आंखें बंद कर लो उमरो यार, हम चंद ही लम्हों में कशाक जादूगर के जादू महल के बाहर मौजूद होंगे। गारशा जादूगर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा तो उमरो यार ने इसका हाथ थाम लिया। दूसरे ही लम्हे उमरो यार को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और वह खुद को खला में महसूस करने लगा। कशाक जादूगर अपने तख्त पर लेटा हुआ था कि यकलख्त एक धमाका हुआ और इसके सामने एक पुतला नमूदार हो गया। इस पुतले की रंगत स्याह थी। इसे देखकर कशाक जादूगर तेजी से उठकर बैठ गया। इसके चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए थे। यह पुतला इसके आखिरी तिलिस्म का था। यहाँ इसकी मौजूदगी का यह मतलब था कि इसका आखिरी तिलिस्म फना हो गया है। ओह, क्या उमरो यार ने मेरा आखिरी तिलिस्म फना कर दिया है? कशाक जादूगर ने चीख कर कहा। हाँ आका, उमरो यार ने तुम्हारा आखिरी तिलिस्म फना कर दिया है। पुतले ने जवाब देते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरी तिलिस्म तो बहुत मुश्किल और पेचीदा था। कशाक जादूगर ने हलक के बल चीखते हुए कहा, जैसे इसे पुतले की बात पर यकीन ही ना आया हो। ये सच है आका, पुतले ने जवाब दिया तो कशाक जादूगर ने होंठ भींच लिए। आका, शहनशाह अफरासियाब ने उमरो यार के बारे में ठीक कहा था कि वो वाकई बहुत खतरनाक इंसान है, लेकिन वो जितना भी खतरनाक है मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
कशाक जादूगर ने बड़बड़ाते हुए कहा। आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? पुतले ने पूछा। ये बताओ उमरो यार कहाँ है? कशाक जादूगर ने कहा। आका, उमरो यार कालीगार में गारशा जादूगर के साथ मौजूद है और वो दोनों तुम्हारे जादू महल की तरफ आने के लिए बातें कर रहे हैं। पुतले ने जवाब देते हुए कहा। तो कशाक जादूगर ने होंठ बेच लिए। दरअसल इन दोनों की मौत ही इन्हें यहाँ खींच कर ला रही है। तुम इस तरह करो, तुम मेरे जादू महल के बाहर पहुंच जाओ। जैसे ही उमरो यार और गारशा जादूगर मेरे जादू महल के करीब पहुंचे तो मुझे आगाह कर देना। कशाक जादूगर ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हारे हुक्म की तमील होगी आका, पुतले ने जवाब देते हुए कहा, और फिर वो वहां से गायब हो गया। पुतले के गायब होते ही एक धमाका हुआ और इसके सामने शहनशाह अफरासियाब का तिलिस्मी पुतला जाहिर हो गया। तिलिस्मी पुतले को देखकर कशाक जादूगर की पेशानी पर शिकने फैल गई। अब क्यों आए हो? कशाक जादूगर ने मुंह बनाते हुए कहा। आका, शहनशाह अफरासियाब ने तुम्हारे लिए एक और पैगाम भेजा है, तिलिस्मी पुतले ने जवाब देते हुए कहा। अब क्या पैगाम भेजा है? कशाक जादूगर ने बदस्तूर इसी लहजे में कहा। आका, शहनशाह अफरासियाब ने कहा है कि पहले उन्होंने तुमसे कहा था कि तुम उमरो यार को हलाक कर दो, लेकिन तुम नाकाम रहे और उमरो यार ने तुम्हारा आखिरी तिलिस्म फना कर दिया है। तुमने गारशा जादूगर का खजाना कालीगार से गायब करके अपने तहखाने में रख के अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें उमरो यार से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन पाताल में चले जाओ, क्योंकि उमरो यार तुम्हें हलाक कर देगा। तिलिस्मी पुतले ने कहा। तो कशाक जादूगर के चेहरे पर गुस्से के तासरात उभर आए। आका, शहनशाह अफरासियाब को मेरा पैगाम दो कि मैं बुज़दल जादूगर नहीं हूँ। मैं उमरो यार को हलाक करके इन पर साबित कर दूंगा कि जिस उमरो यार से वो खौफजदा हैं, मैंने इसे चुटकियों में मसल कर रख दिया है। कशाक जादूगर ने सीले लहजे में कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा पैगाम आका शहनशाह अफरासियाब को पहुंचा देता हूँ, तिलिस्मी पुतले ने कहा, और फिर वो गायब हो गया। शहनशाह अफरासियाब की बात सुनकर कशाक जादूगर का दिमाग घूम गया था। इसने सोचा कि वो पाताल का बहुत ताकतवर जादूगर है, वो भला एक आम से इंसान से डर कर पाताल में क्यों चला जाए। वो उमरो यार के आने का शिद्दत से इंतजार कर रहा था ताकि वो इसे हलाक करके इसकी लाश शहनशाह अफरासियाब के कदमों में फेंक सके। तब इसे यकीन आएगा कि कशाक जादूगर बहुत ताकतवर है। फिर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वहीं पुतला दोबारा जाहिर हो गया। पुतले को देखकर गारशा जादूगर समझ गया कि पुतला यही बताने आया है कि उमरो यार और गारशा जादूगर इसके जादू महल के करीब पहुंच गए हैं। आका, उमरो यार और गारशा जादूगर तुम्हारे जादू महल के करीब पहुंच चुके हैं, पुतले ने कहा। तो कशाक जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, तुम जाओ, कशाक जादूगर ने कहा तो पुतला गायब हो गया। कशाक जादूगर ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़ने लगा। चंद लंबे मंत्र पढ़ने के बाद इसने अपनी आंखें खोल दी और फिर अपने दाएं हाथ पर फूंक मारी और एक उंगली फिजा में बुलंद करके दायरे की सूरत में घुमाने लगा। इसने ये अमल 7 बार किया और फिर अपना हाथ नीचे कर लिया। इसके बाद वो तख्त से उतरा और कमरे से निकलकर तेज तेज कदमों से चलता हुआ एक कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। आंखें खोलो उमरो यार। जैसे ही उमरो यार के पांव जमीन से लगे तो इसे गारशा जादूगर की आवाज सुनाई दी तो इसने आंखें खोल दी। इसने देखा कि वो गारशा जादूगर के साथ एक महल के बाहर मौजूद था। महल इंतहाई खूबसूरत और काफी ऊंचाई पर बना हुआ था। महल में दाखिल होने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। क्या ये कशाक जादूगर का जादू महल है? उमरो यार ने महल की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ उमरो यार, यही कशाक जादूगर का जादू महल है, गारशा जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। हो ना हो तुम ये मालूम करो कि कशाक जादूगर ने अपने जादू महल के गिर्द जादुई एसार तो कायम नहीं किया हुआ। उमरो यार ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। इसे अचानक ही ख्याल आ गया था क्योंकि वो जानता था जादूगर अपने जादू महलों के गिर्द जादुई एसार कायम रखते हैं ताकि कोई दुश्मन इनके जादू महल में पहुंचकर इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ, गारशा जादूगर ने कहा। फिर वो एक मंत्र पढ़ने लगा। इसने मंत्र पढ़कर फिजा में फूंक मारी तो वहां एक पुतला नमूदार हो गया। क्या हुक्म है आका? पुतले ने मौदमाना लहजे में पूछा। मुझे बताया जाए कि कशाक जादूगर ने अपने जादू महल के गिर्द जादुई एसार कायम किया है या नहीं? गारशा जादूगर ने तहकमाना लहजे में पूछा। आका, कशाक जादूगर ने अपने जादू महल के गिर्द जादुई एसार कायम नहीं किया है, पुतले ने जवाब दिया। तो गारशा जादूगर और उमरो यार ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा ये बताओ, क्या कशाक जादूगर को हमारी आमद का इल्म हो चुका है? गारशा जादूगर ने पूछा। हाँ आका, कशाक जादूगर को तुम दोनों की आमद का इल्म हो गया है, पुतले ने बताया। तो गारशा जादूगर और उमरो यार के चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए। ठीक है, तुम अब जाओ, गारशा जादूगर ने कहा। तो पुतला गायब हो गया।
جیسے ہی پتلا غائب ہوا تو ایک چمکا ہوا اور عمرو یار اور گارشا جادوگر دونوں کے گرد سرخ دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ دونوں بے اختیار چونک پڑے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن دھواں اتنا گہرا تھا کہ وہ دونوں اس میں چھپ گئے اور انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دوسرے لمحے ان دونوں کے ذہنوں پر تاریکی پھیلتی چلی گئی اور وہ دونوں لہرا کر زمین پر گر گئے۔ پھر سب سے پہلے گارشا جادوگر کو ہوش آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک ہال کمرے میں ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر دوسرے ستون کے ساتھ عمرو یار بندھا ہوا تھا۔ اس کی گردن لٹکی ہوئی تھی اور وہ بے ہوش تھا۔ ہال کمرہ کسی بھی ساز و سامان سے خالی تھا۔ کمرے کے دائیں طرف سیڑھیاں موجود تھی جو گلائی کی صورت میں تھی اور ان کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ گارشا جادوگر سمجھ گیا کہ کشاک جادوگر نے انہیں جادو کے ذریعے اغوا کر کے اپنے جادو محل کے ایک تہہ خانے میں باندھ دیا ہے۔ اسے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کشاک جادوگر اسے اور عمرو یار کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر رسیوں پر پھونک ماری تو رسیاں غائب نہ ہوئیں اور وہ بدستور بندھا رہا۔ اوہ، میرا جادو ان رسیوں پر اثر کیوں نہیں کر رہا؟ گارشا جادوگر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر ایک اور منتر پڑھ کر رسیوں پر پھونک ماری، لیکن اس بار بھی کچھ نہ ہوا۔ میرا خیال ہے یہ رسیاں خاص منتر کی بنی ہوئی ہیں، اسی لیے یہ غائب نہیں ہو رہی، گارشا جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے عمرو یار کی طرف دیکھا۔ عمرو یار، عمرو یار، گارشا جادوگر نے عمرو یار کو آوازیں دیتے ہوئے کہا، لیکن عمرو یار نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بدستور بے ہوش رہا۔ عمرو یار، ہوش میں آؤ، ہم کشاک جادوگر کی قید میں ہیں۔ عمرو یار، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ گارشا جادوگر نے ایک بار پھر عمرو یار کو آوازیں دیتے ہوئے کہا، لیکن عمرو یار نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو گارشا جادوگر نے ہونٹ بیچ لیے۔ پھر گارشا جادوگر کو اپنے جادو کا خیال آیا تو اس نے ایک منتر پڑھ کر عمرو یار پر پھونک مار دی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے منتر پھونکتے ہی عمرو یار ہوش میں آ جائے گا، لیکن عمرو یار ہوش میں نہ آیا تو اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔ ہو، کہیں عمرو یار مر تو نہیں گیا؟ گارشا جادوگر نے پریشان لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر ایک منتر پڑھ کر عمرو یار پر پھونک ماری، مگر پھر بھی عمرو یار ہوش میں نہ آیا تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ عمرو یار مر گیا ہے یا زندہ ہے، گارشا جادوگر نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر فضا میں پھونک ماری تو ایک پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ پتلے نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ کیا عمرو یار مر گیا ہے؟ گارشا جادوگر نے کہا۔ نہیں آقا، عمرو یار زندہ ہے، پتلے نے جواب دیا۔ تو گارشا جادوگر کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہا؟ گارشا جادوگر نے کہا۔ آقا، کشاک جادوگر نے عمرو یار کو ایک خاص منتر کے ذریعے بے ہوش کیا ہوا ہے، اسی لیے کشاک جادوگر کے علاوہ اور کوئی اسے ہوش میں نہیں لا سکتا، پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو گارشا جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ عمرو یار ہوش میں کیوں نہیں آ رہا۔ یہ بتاؤ، میرے گرد بندھی رسیاں کیوں غائب نہیں ہو رہی؟ گارشا جادوگر نے پوچھا۔ آقا، کشاک جادوگر نے تمہارے گرد رسیوں پر بھی خاص منتر کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ غائب نہیں ہو سکتی۔ ان رسیوں کو کشاک جادوگر ہی غائب کر سکتا ہے، پتلے نے کہا۔ تو گارشا جادوگر نے ہونٹ بیچ دیے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، گارشا جادوگر نے کہا تو پتلا وہاں سے غائب ہو گیا۔ اچانک گارشا جادوگر کو تہہ خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو اس نے چونک کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور کشاک جادوگر نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ پھر اس نے سیڑھیاں اترنا شروع کر دی۔ گارشا جادوگر غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی، جیسے اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہو۔ سیڑھیاں اتر کر کشاک جادوگر ان دونوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر بے ہوش عمرو یار پر ڈالی، پھر وہ گارشا جادوگر کو گھورنے لگا۔ اب اس کے چہرے سے مسکراہٹ کی جگہ غصہ ابھرا ہوا تھا۔ گارشا جادوگر، تم نے عمرو یار کی خدمات حاصل کر کے اپنی موت کو آواز دی ہے، کشاک جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کشاک جادوگر، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے عمرو یار کی خدمات دی ہے یا کسی اور کی۔ میرا مقصد صرف تمہارا آخری طلسم فنا کرنا تھا اور اپنا خزانہ حاصل کرنا تھا۔ اگر تم مجھے شرافت سے میرا خزانہ دے دیتے تو میں کبھی بھی عمرو یار کی خدمات حاصل نہ کرتا، گارشا جادوگر نے سخت لہجے میں کہا۔ تم جانتے ہو کہ عمرو یار ہم جادوگروں کا بدترین دشمن ہے، اس نے ہمارے سینکڑوں جادوگروں کو ہلاک کیا ہے، کئی جادوگروں کے خزانے اس نے لوٹے ہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود تم نے عمرو یار کی خدمات حاصل کی، کیوں؟ آخر کیوں؟ دھوکے باز تو تم ہو اور تم نے ہی غداری کی ہے، کشاک جادوگر نے اس بار چیختے ہوئے کہا تو اس کی آواز تہہ خانے میں گونج کر رہ گئی۔ گارشا جادوگر کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔
وہ ہونٹ بیچے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ دیکھو کشاک جادوگر، میں نے تمہارا آخری طلسم فنا کر دیا ہے اور اصول کے مطابق تم مجھے میرا خزانہ واپس کر دو، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، پھر تم جانو اور عمرو یار جانے۔ گارشا جادوگر نے کہا تو کشاک جادوگر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتے اور نہ ہی میں تمہیں تمہارا خزانہ واپس کر سکتا ہوں۔ تم نے چونکہ جادوگروں سے غداری کی ہے، اس لیے شہنشاہ افراسیاب کا حکم ہے کہ میں تمہیں بھیانک سزا دوں۔ کشاک جادوگر نے کہا تو گارشا جادوگر کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ کشاک جادوگر، تم مجھے سزا نہ دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے چھوڑ دو۔ گارشا جادوگر نے لرزیدہ لہجے میں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ جب شہنشاہ افراسیاب نے اسے سزا دینے کا حکم دے دیا ہے تو یہ سزا موت سے کم نہ ہوگی۔ گارشا جادوگر، اگر تم چاہتے ہو تو عمرو یار کو ہلاک کر سکتے ہو۔ عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے تمہیں مواقع ملے تھے، لیکن تم نے عمرو یار کو ہلاک نہ کیا۔ افسوس کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر شہنشاہ افراسیاب کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہاری درخواست پر نظر ثانی کر سکتا تھا، کشاک جادوگر نے کہا۔ گارشا جادوگر کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا اور وہ سخت خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ کشاک جادوگر، تمہیں سامری کی روح کا واسطہ، مجھے معاف کر دو، میں شہنشاہ افراسیاب کے پاؤں میں پڑھ کر زندگی کی بھیک مانگ لوں گا، مجھے چھوڑ دو۔ گارشا جادوگر نے لرزیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر یتیمی برس رہی تھی، لیکن کشاک جادوگر نے اس کی بات پر کان نہ دھرے۔ اس نے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ چونکہ گارشا جادوگر کشاک جادوگر کے مقابلے میں ایک چھوٹا جادوگر تھا، اس لیے وہ بے بس تھا۔ کشاک جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر گارشا جادوگر پر پھونک ماری تو بک کی آواز کے ساتھ ہی گارشا جادوگر کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور گارشا جادوگر چیخنے چلانے لگا۔ کشاک جادوگر، مجھے مت مارو، مم مم، گارشا جادوگر نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا۔ لیکن کشاک جادوگر گارشا جادوگر کے جلنے کا تماشا دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر صفاقی ابھری ہوئی تھی۔ گارشا جادوگر چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن اس کی چیخوں کا کشاک جادوگر پر ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ گارشا جادوگر آگ کے شعلوں میں چھپ گیا تھا۔ وہ ابھی تک کشاک جادوگر سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی چیخیں ماند پڑتی گئی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ جیسے ہی خاموشی ہوئی، ایک جھماکا ہوا اور آگ غائب ہو گئی۔ اب وہاں گارشا جادوگر موجود نہیں تھا۔ غدار جادوگر، کشاک جادوگر نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ عمرو یار کی طرف متوجہ ہوا جو بدستور بے ہوش تھا۔ اب عمرو یار کے مرنے کی باری ہے، کشاک جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر عمرو یار پر پھونک ماری تو اچانک عمرو یار کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہوش میں آ گیا اور اس نے سر اٹھا کر پہلے دائیں بائیں دیکھا، پھر اس کی نظر کشاک جادوگر پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ چونکہ وہ کشاک جادوگر کو نہیں جانتا تھا، لیکن خود کو بندہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ کشاک جادوگر ہے اور اس نے ہی اسے ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ عمرو یار کو یاد آ گیا تھا کہ وہ اور گارشا جادوگر کشاک جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑھ رہے تھے کہ یکدم ان کے گرد سرخ دھواں پھیل گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا عمرو یار کو یاد نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم کشاک جادوگر ہو؟ عمرو یار نے کشاک جادوگر کو گورتے ہوئے پوچھا تو اپنا نام سن کر کشاک جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ عمرو یار، تم نے اپنی موت کو بہت جلد پہچان لیا ہے، کشاک جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گارشا جادوگر کہاں ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ گارشا جادوگر جہنم میں پہنچ چکا ہے، کشاک جادوگر نے جواب دیا تو عمرو یار بے اختیار اچھل پڑا۔ کک کیا مطلب؟ کیا تم نے اسے ہلاک کر دیا ہے؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور اب جہنم میں جانے کی تمہاری باری ہے، جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کشاک جادوگر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہنم تم جادوگروں کا مسکن ہے اور وہاں میں نہیں تم جاؤ گے، عمرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کشاک جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ بکواس بند کرو عمرو یار، اگر شہنشاہ افراسیاب نے تمہیں جلدی ہلاک کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں تمہیں تڑپا کر مارتا، کشاک جادوگر نے غراتے ہوئے کہا۔ تو عمرو یار سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اگر وہ آزاد ہوتا تو کشاک جادوگر پر قابو پانا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ وہ کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا کہ جس سے وہ کشاک جادوگر کو بیوقوف بنا کر اس پر قابو پا سکے۔ کیا سوچ رہے ہو عمرو یار؟ اپنی موت کا سن کر پریشان ہو گئے ہو؟ کشاک جادوگر نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں کشاک جادوگر، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں واقعی اپنی موت کا سن کر پریشان ہو گیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے ہلاک کرنے میں
ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرو گے، لیکن کیا تم مجھے اتنی مہلت دے سکتے ہو کہ میں ایک ضروری کام کر لوں؟ عمر و یار نے کہا۔ کشاک جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ کام؟ کیسا کام؟ کشاک جادوگر نے کہا۔ کشاک جادوگر، میرے ایک دوست نے اپنا خزانہ بطور امانت میرے پاس رکھوایا تھا۔ اگر میں نے اس کا خزانہ اسے واپس نہ دیا تو قیامت والے دن وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے دوست کو اس کا خزانہ واپس دے دوں، پھر بے شک تم مجھے ہلاک کر دینا۔ عمر و یار نے کہا تو کشاک جادوگر بے اختیار چونک پڑا اور اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ عمر و یار غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کشاک جادوگر کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے یہ چال چلی تھی۔ تم اپنے دوست کا خزانہ میرے حوالے کر دو، میں خود اسے دے دوں گا، کشاک جادوگر نے کہا۔ لیکن میں تمہیں کیوں دوں؟ ہو سکتا ہے تم خزانہ میرے دوست کو دینے کی بجائے خود رکھ لو۔ عمر و یار نے کہا۔ نہیں عمر و یار، میں ایسا نہیں کروں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، کشاک جادوگر نے کہا، حالانکہ اس کی نیت میں فتور آ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں خزانہ دینے کو تیار ہوں، لیکن میں ایک بار پھر تم سے کہتا ہوں کہ تم وعدہ خلافی نہ کرنا، عمر و یار نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ بے فکر ہو جاؤ، خزانہ کہاں ہے؟ کشاک جادوگر نے پوچھا۔ خزانہ میری ضمیل میں ہے، عمر و یار نے جواب دیا تو کشاک جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ خزانہ تمہاری ضمیل میں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں نہیں مانتا، کشاک جادوگر نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کشاک جادوگر، خزانہ میری ضمیل میں ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم اپنے جادو کے ذریعے معلوم کر سکتے ہو، عمر و یار نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کشاک جادوگر کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ عمر و یار غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ کشاک جادوگر اپنے جادو کے ذریعے اس کے خزانے کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کی زمین میں خزانہ موجود ہے تو وہ لامحالہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح عمر و یار موقع ملتے ہی اس پر قابو پانے کی کوشش کرے گا۔ میں معلوم کرتا ہوں، کشاک جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں اپنا دایاں ہاتھ مارا تو ایک جماکہ ہوا اور ایک پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ پتلے نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ میرے غلام پتلے، عمر و یار کہہ رہا ہے کہ اس کی ضمیل میں خزانہ موجود ہے، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کشاک جادوگر نے پوچھا۔ ہاں آقا، عمر و یار سچ کہہ رہا ہے، اس کی ضمیل میں بہت سارا خزانہ موجود ہے، اتنا خزانہ جتنا 7 بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوگا، پتلے نے جواب دیا تو کشاک جادوگر کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، کشاک جادوگر نے کہا تو پتلا وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر کشاک جادوگر عمر و یار کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر عمر و یار کی ضمیل پر پھونک ماری اور دوسرے ہی لمحے ایک جھماکہ ہوا اور عمر و یار کی ضمیل اس کی بغل سے غائب ہو کر کشاک جادوگر کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر کشاک جادوگر نے عمر و یار کی ضمیل کھولی اور اس میں جھانکنے لگا، لیکن اسے ضمیل خالی دکھائی دی۔ کشاک جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ عمر و یار، تمہاری ضمیل میں تو کچھ بھی موجود نہیں ہے، یہ تو خالی ہے، کشاک جادوگر نے عمر و یار سے مخاطب ہو کر کہا۔ کشاک جادوگر، اس ضمیل سے میرے علاوہ دوسرا کوئی خزانہ نہیں نکال سکتا، عمر و یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اس میں سے خزانہ نکالتا ہوں، کشاک جادوگر نے جواب دیا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر ضمیل کے اندر پھونک ماری، لیکن اس کے منتر کا ضمیل پر کوئی اثر نہ ہوا تو کشاک جادوگر پریشان ہو گیا۔ عمر و یار، میرا خیال ہے تم مجھ سے عیاری کر رہے ہو، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے کہ اس ضمیل میں خزانہ موجود ہے، کشاک جادوگر نے غضیلے لہجے میں کہا۔ کشاک جادوگر، میں نے جھوٹ نہیں بولا، اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو تمہارا پتلا تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اس نے بھی تو تمہیں بتایا ہے کہ میری ضمیل میں خزانہ موجود ہے۔ عمر و یار نے جلدی سے کہا، ہاں، میرا پتلا تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اس نے بھی یہی بتایا ہے کہ تمہاری ضمیل میں خزانہ موجود ہے، لیکن یہ ضمیل مجھے خالی کیوں نظر آ رہی ہے؟ کشاک جادوگر نے پرسوچ لہجے میں کہا تو عمر و یار دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کشاک جادوگر آہستہ آہستہ اس کی عیاری میں پھنستا جا رہا ہے۔ کشاک جادوگر، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ اس ضمیل سے میرے علاوہ اور کوئی بھی کچھ نہیں نکال سکتا، تم لاکھ بار کوشش کر لو لیکن تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ ہاں، اگر تم میرے ہاتھ آزاد کر دو تو میں تمہیں خزانہ نکال کے دے سکتا ہوں، عمر و یار نے کہا تو کشاک جادوگر سوچ میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے عمر و یار، میں تمہارے ہاتھ آزاد کر دیتا ہوں، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، اگر تم نے میرے ساتھ عیاری مکاری کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا برا حشر کروں گا، کشاک جادوگر نے گراتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت تمہارے رحم و کرم پر ہوں، میں تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ کشاک جادوگر، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے،
عمر یار نے کہا تو کشاک جادوگر بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ کشاک جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ کشاک جادوگر، تمہیں خزانہ جمع کرنے کا شوق ہے اور تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کے سب سے امیر جادوگر بن جاؤ، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنا سارا خزانہ تمہارے حوالے کر دوں۔ جتنا میرے دوست کا خزانہ ہوگا وہ تم اسے دے دینا، باقی تم خود رکھ لینا، عمر یار نے کہا۔ عمر یار، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں تمہارے ہاتھ آزاد کر دیتا ہوں تاکہ تم اپنی زمیل سے سارا خزانہ نکال کر میرے حوالے کر دو، کشاک جادوگر نے کہا، اور پھر وہ ایک منتر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ عمر یار دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ وہ کشاک جادوگر کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ کشاک جادوگر منتر مکمل کر پاتا، ایک جھماکہ ہوا اور شہنشاہ افراسیاب کا طلسمی پتلا نمودار ہو گیا۔ تم کیوں آئے ہو؟ کشاک جادوگر نے طلسمی پتلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا شہنشاہ افراسیاب نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے، طلسمی پتلے نے کہا تو کشاک جادوگر چونک پڑا۔ پیغام؟ اب کیا پیغام بھیجا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے، کشاک جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہنشاہ افراسیاب نے پیغام دیا ہے کہ عمر یار تمہیں اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے تم اس کے باتوں میں نہ آؤ اور اسے فوراً ہلاک کر دو۔ طلسمی پتلے نے عمر یار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عمر یار کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ شہنشاہ افراسیاب کو میرا پیغام دو کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، میں عمر یار کے جال میں پھنس جاؤں۔ تھوڑی دیر تک میں خود عمر یار کی لاش لے کر طلسم ہوشربا میں ان کے دربار میں آ رہا ہوں، کشاک جادوگر نے کسیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام شہنشاہ افراسیاب کو دے دیتا ہوں، طلسمی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ پتہ نہیں شہنشاہ افراسیاب خود کو کیا سمجھتا ہے، کشاک جادوگر نے کسیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بار پھر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ منتر پڑھنے کے بعد اس نے عمر یار پر پھونک ماری تو عمر یار کے بازوؤں کے گرد بندھی رسیاں غائب ہو گئی، البتہ اس کی ٹانگیں ستون کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اب جلدی سے زمین سے خزانہ نکال کر زمین پر رکھنا شروع کر دو، کشاک جادوگر نے کہا تو عمر یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے اپنے کاندھے سے زمین اتاری اور اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ کشاک جادوگر غور سے عمر یار کی زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمر یار کا ہاتھ جب زمین سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں خزانہ نہیں بلکہ سنہری جال تھا۔ کشاک جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، عمر یار نے بجلی کی سی تیزی سے سنہری جال اس پر پھینک دیا۔ سنہری جال کشاک جادو پر گرا اور دوسرے لمحے وہ جال میں قید دکھائی دینے لگا۔ کشاک جادوگر نے سنہری جال سے نکلنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے اور وہ خوف بھری نظروں سے سنہری جال کو دیکھنے لگا۔ کشاک جادوگر، تم اس جال سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے، عمر یار نے مسکراتے ہوئے کہا تو کشاک جادوگر خون خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ عمر یار، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تمہیں اس کی عبرتناک سزا دوں گا، کشاک جادوگر نے گراتے ہوئے کہا۔ جب اس جال سے باہر نکل پاؤ گے تو مجھے سزا دو گے، عمر یار نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زمین سے ایک گیند نکال کر جیسے ہی اپنی ٹانگوں کے گرد بندھی رسی سے لگائی تو ایک جھماکہ ہوا اور رسی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب عمر یار آزاد ہو گیا تھا۔ کشاک جادوگر کے چہرے پر حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات ابھرے ہوئے تھے اور اسے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر عمر یار پر پھونک ماری لیکن عمر یار پر اس کے منتر کا کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ کشاک جادوگر نے 2 اور منتر پڑھ کر عمر یار پر پھونکے لیکن عمر یار کو کچھ نہ ہوا۔ کشاک جادوگر، تم میرے سنہری جال میں قید ہو، اس لیے تمہارا جادوئی منتر بھی مجھ پر اثر نہیں کرے گا، عمر یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دو عمر یار، مجھے چھوڑ دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں واپس پتال چلا جاؤں گا۔ میں نے تم سے ٹکر لے کر واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تمہارے بارے میں شہنشاہ افراسیاب نے صحیح کہا تھا کہ تمہیں کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ کاش میں افراسیاب کی بات مان لیتا اور پتال میں واپس چلا جاتا، کشاک جادوگر نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو کشاک جادوگر؟ میں یہ غلطی کبھی نہیں کرتا۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے مرنے کے بعد میں تمہارا سارا خزانہ لے جاؤں گا، ہا 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 ہا، عمر یار نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ مرنے کا سن کر کشاک جادوگر تھر تھر کانپنے لگا۔ اے سنہری جال، کشاک جادوگر کو جہنم رسید کر دو، عمر یار نے سنہری جال کو حکم دیتے ہوئے کہا تو سنہری جال نے سکڑنا شروع کر دیا۔ کشاک جادوگر ہاتھ پیر مار رہا تھا اور سنہری جال سے نکلنے کی بے حد تگودو کر رہا تھا لیکن سنہری جال لمحہ ب لمحہ اس کے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سنہری جال کی رسیاں کشاک جادوگر کی گردن کے گرد لپٹ گئی اور اس کے حلق سے گرگراہٹیں نکلنے لگی۔
اس کی آنکھیں اور زبان باہر کو نکل آئی تھی۔ وہ فرش پر گر کر بری طرح تڑپنے لگا اور چند ہی لمحوں کے بعد ساکت پڑ گیا۔ خس کم جہاں پاک، عمرو یار نے کہا۔ پھر اس نے سنہری جال کو پکڑ کر کھینچا تو سنہری جال اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب فرش پر کشاک جادوگر کی لاش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا تھا۔ عمرو یار نے سنہری جال اپنی زمین میں ڈالا اور پھر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تہہ خانے سے نکل کر عمرو یار کشاک جادوگر کا خزانہ تلاش کرنے لگا۔ جلدی اسے ایک تہہ خانے سے خزانہ مل گیا جسے عمرو یار نے اپنی زمین میں ڈالا اور پھر وہ جادو محل سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی عمرو یار جادو محل سے باہر نکلا تو ایک جھماکہ ہوا اور کشاک جادوگر کا جادو محل غائب ہو گیا۔ عمرو یار نے زمین سے اڑنے والا کلین نکالا اور اس پر بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ کشاک جادوگر اور گارشا جادوگر کا خزانہ پا کر وہ بے حد خوش تھا۔